بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام چیئرمین سپریم کونسل ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، معزز اور محترم جملہ نائب ناظمین اعلیٰ، ڈائریکٹرز، سربراہ مرکزی شعبہ جات، فورمز، خواتین و حضرات، اور بالخصوص آج کے اس مرکزی شورا کے اجلاس میں ملک پاکستان کے طول و عرض سے یہاں پر تشریف لائے ہوئے تحریک منہاج القرآن کے نہایت ہی معزز محترم قائدین، رفقاء، وابستگان، اور زوم کے ذریعے کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہروں سے آج کے اس اجلاس میں شریک ہمارے معزز اراکین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ سال 2021 میں تحریک منہاج القرآن کے اس مرکزی شورا کے اجلاس میں شریک ہوئے تاکہ تحریک منہاج القرآن کی ویژن 2025 کی روشنی میں پچھلے کیے گئے کاموں کا جائزہ لے سکیں اور آئندہ کے لائے عمل پہ غور کیا جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، تحریکی زندگیوں کے اندر جہاں پر بہت سارے عوامل کسی بھی تحریک کی کامیابی میں کار فرما ہوتے ہیں، وہاں پر کسی بھی تحریک کی بقا، استحکام، دوام اور اس کے مؤثر ہونے میں اداروں کا اور انسٹیٹیوشنز کا بڑا عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ جب تک بات افراد تک رہے یا زبان تک رہے یا صرف وہ فکر جلسوں پر محیط ہو تو یقیناً امیجیٹ نتائج وہ رکھتی ہے ایکٹیویٹی، اس سے بہت شور و غل بھی ہوتا ہے، میڈیا کوریج بھی ملتی ہے اور لوگوں کی توجہ کا باعث بھی بنتی ہے، لیکن وہ اس وقت کے حالات کے لیے وہ یقیناً لوگوں کی توجہ مرکوز کرنے کا باعث وہ ایکٹیویٹی ضرور بنتی ہے، لیکن ان لانگر رن، چاہے اقوام ہوں، چاہے ممالک ہوں یا تحریکیں ہوں، ان لانگر رن ان کی بقا، ان کا دوام انسٹیٹیوشنز اور اداروں سے وابستہ ہوا کرتا ہے۔ جتنا جلد کوئی فکر الفاظ اور جذبات سے آگے بڑھ کر اداروں کی صورت اختیار کر لے تو پھر اسی فکر کی عمر سینکڑوں سال تک بڑھ جاتی ہے، اور جب تک کوئی فکر الفاظ، جذبات یا اجتماعات تک محدود رہے تو اس کی عمر اتنی ہی ہے جب تک وہ واقعہ رونما ہوتا رہتا ہے یا کوئی اجتماع ہوتا رہتا ہے یا پبلک ایکٹیویٹی انجام پاتی رہتی ہے۔ لیکن جب وہی فکر آگے بڑھ کر ادارہ بن جائے تو وہ جتنی مرضی پھر زمانہ، ہم پوری دنیا میں جامعہ الازہر جیسے اداروں کو دیکھتے ہیں، آج 1100 سال ہونے والے ہیں، وہ اپنی فکر کو 1100 سال تک بڑھا کر اس کی پہنچ کو اور دعوت کو لے گئے اور اس کو زوال نہیں ہے۔ اور جہاں تک تحریکیں فقط اجتماعات تک محیط رہیں، چاہے آپ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی، تو کسی تحریک کی عمر 15 سال تھی، کسی کی 20 سال تھی، کسی کی 30 سال، کسی کی 50 سال، الٹیمیٹلی وہ ختم ہو گئی۔ ان میں بہت ساری انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی آپ سب واقف ہیں، بے شمار تحریکیں اٹھیں، کوئی سیاسی مقاصد کے ساتھ اٹھی، کوئی مذہبی مقاصد کے ساتھ اٹھی، لیکن وہ دم توڑ گئی۔ لیکن وہ عالمی سطح پر وہ موومنٹس، وہ فکر جس نے
ادارے وجود میں لے آئے اپنی فکر کے امین ادارے، تو وہ ہزاروں سال تک ان کی عمر ہو گئی۔ تو تحریک منہاج القرآن کی آج جو فکری، نظریاتی اور عملی زندگی ہے اس کو 40 برس ہو چکے ہیں، یہ 41واں سال ہے، اب یوم تاسیس آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تحریک منہاج القرآن بہت سے مراحل سے گزری ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماعات بھی تحریک منہاج القرآن کی کیپ میں فیدرز کی طرح ہیں۔ سب سے بڑا اعتکاف بھی تحریک منہاج القرآن کی پہچان ہے۔ سب سے بڑا میلاد بھی تحریک منہاج القرآن کی پہچان رہا ہے۔ دھرنوں تک کی ایکٹیویٹیز بھی تحریک منہاج القرآن کی پہچان ہے کہ ویسی ایکٹیویٹی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ رفقا کی دیگر سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز، موومنٹس، بہت کچھ تحریک منہاج القرآن کی پہچان ہے کہ کوئی اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب کچھ جمع ہو کر ان 40 سال میں تحریک منہاج القرآن کو تقویت دیتا رہا ہے۔ لیکن جوں جوں تحریک منہاج القرآن کی فکر اور اس کی عملی زندگی پروان چڑھتی رہی اور آگے بڑھتی رہی، تو شیخ الاسلام اسی فکر کو اور نظریے کو سمجھتے ہوئے آپ نے اداروں کی بنیاد بھی رکھی۔ تحریک منہاج القرآن نے اپنا پہلا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو وجود میں آیا، جسے آج ہم جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن شریعہ کالج کہتے ہیں، 1986 میں اس کی بنیاد آپ نے منہاج القرآن کی شروع ہونے کے 5-6 سال کے اندر آپ نے ادارہ قائم فرمایا کہ اس فکر کو جسے وہ دنیا تک پہنچا رہے ہیں اس کا امین ایک ادارہ بن جائے، اور پھر وہ ادارہ ہزاروں ایسے فکر رکھنے والے قائدین اس تحریک اور موومنٹ کو فراہم کرنے کے قابل ہو جائے۔ پھر آگے آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ 90s کی دہائی کے اندر جب یہ رجحان کمپیوٹر کالجز کا اور مینجمنٹ کالجز کا پاکستان میں آیا تو منہاج القرآن اس میں بھی سر فہرست تھا۔ پاکستان کے شاید ابتدائی زمانے کے چند کمپیوٹر کالج اور مینجمنٹ کالج جو پاکستان میں قائم ہو رہے تھے، منہاج القرآن نے اس زمانے میں قائم کیے، وہ بھی سلسلہ بڑھتا گیا۔ پھر 1994 میں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی، ایک تعلیمی انقلاب کے سلسلے میں بے شمار سکولز اور کالجز کا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا گیا۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ غرض بہت سارے اداروں کا وہ ایک جال تھا، اسی فکر کو سمجھتے ہوئے کہ ادارے نہ ہوں تو کوئی بھی چیز پائیدار نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم پاکستان میں آج کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں۔ کوئی ایک آدھا انسٹیٹیوشن ہے، وہ انسٹیٹیوشن بن گیا تو اس لیے اس کا رنگ اور اس میں فرق نظر بھی آتا ہے۔ نہ باقی عدلیہ کو دیکھیں، پارلیمنٹ دیکھیں، سیاسی نظام دیکھیں، تعلیمی نظام دیکھیں، تو کوئی بھی چیز ادارے کی شکل اختیار پاکستان میں نہیں کر سکی۔ یہی بنیادی طور پر پاکستان میں اور دیگر ڈیولپڈ کنٹریز میں فرق بھی ہے کہ وہاں پر ادارے بنتے ہیں، یہاں پر شخصیات پر ڈیپینڈنسی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی پاکستان کو اچھا چیف جسٹس مل جائے تو پاکستان کا انصاف نظام بن جائے، جبکہ ہمیں نظام عدل کی بات کرنی چاہیے کہ نظام سنور جائے تو پھر کسی ایک شخص کی حاجت نہیں ہے، پھر کوئی بھی آتا رہے، نظام اسے باندھ کے رکھتا ہے، سسٹم اسے باندھ کے رکھتا ہے، ادارہ باندھ کے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں، ان تمام ممالک میں کیا ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، چہرے بدلتے ہیں ہر 4-8 سال کے بعد، لیکن نہ ان کی پالیسیز بدلتی ہیں، نہ ان کے سسٹمز بدلتے ہیں، وہ اپنی خاص رفتار کے ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ادارے ڈالا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اداروں کی بنیاد تھی جو حضور شیخ الاسلام نے اس وقت رکھی، لیکن وہ مختلف مراحل سے گزرتے رہے۔ کبھی ان کا پھیلاؤ بھی تیزی سے ہم دیکھتے رہے، ریزلٹس ان کے، پھر جن جن علاقوں میں تنظیمات تھیں تیزی سے، جہاں پر مضبوط تنظیم تھی انہوں نے وہاں پر ادارہ مضبوط بنا لیا، جہاں پر کمزور تنظیم تھی وہاں کا ادارہ کمزور رہا، لیکن مرکزی طور پر اس کے نظام کو اور تقویت دینے کی ضرورت تھی، اور اس حوالے سے کافی کمزوری لاحق تھی۔
تو الحمدللہ میں جس طرف آج آپ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے وہ ان اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تحریک کو پچھلے 5 سال میں کم و بیش جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں وہ میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں معزز ہمارے شورا کے اراکین کے ساتھ، تاکہ آپ لوگ اس پیغام کو نیچے فیلڈ میں بھی لے کر جائیں اور ہمیں اس چیز سے ایک قلبی سکون میسر آئے کہ الحمدللہ وہ ادارے جو کسی بھی تحریک کی بقا اور دوام کے ضامن بن جاتے ہیں، الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے وہ ادارے کہاں تک پہنچے اور کتنا سفر طے کر چکے ہیں اور آگے ہمارے کیا پروجیکٹس ہیں جن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ان تمام اداروں کے اندر میں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی سے شروع کرتا ہوں۔ یوں تو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی نے 90s کے دہائی کے اندر جب حضور شیخ الاسلام نے اعلان فرمایا تو تیزی سے سکولز کا نیٹ ورک پھیلا، لیکن اس کو منظم اور انٹیکٹ رکھنے کے لیے مرکزی سطح کے اوپر نظام جس کی حاجت تھی وہ نسبتاً کمزور تھا دیگر تعلیمی نیٹ ورکس کے حوالے سے، کیونکہ ایک تیزی سے اعلان ہوا، ہر علاقے شہر میں لوگوں نے اپنی زمینیں پراپرٹیز ڈونیٹ کی اور ہر کوئی وہاں پر سکول کھول کر بیٹھ گیا۔ الحمدللہ پچھلے 5 سال کے اندر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا جو کریکولم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے سکولز کے لیے 125 سے زیادہ معیاری کتابیں تیار کی جو آج سکولز میں پڑھائی جاتی ہیں، اور اب الحمدللہ اس وقت مختلف پروگرامز کے تحت چلنے والے ایم ای ایس کے سکولز مختلف ناموں کے ساتھ جو چل رہے ہیں ان کا اس وقت حقیقی عدد 610 ہے، اور اس کے ساتھ کریکولم کا ڈپارٹمنٹ اس کو مؤثر کیا گیا۔ میں یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ فیلڈ میں جب ہم لوگ کئی بار فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا وہ اسکول 1999 میں ایسا تھا، آج 21 سال بعد کیسا ہے، تو حقائق پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تحریک کی جتنے پروجیکٹس ہیں وہ جوائنٹ اونرشپ ہے، وہ آپ سب کے پروجیکٹس ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے تھے اور اب اللہ کی توفیق سے دوبارہ اس کی جو ان انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس پہ جو کام کیا گیا ہے اس کے نتائج کیا ہیں اس وقت۔ اسی طرح مختلف پروگرامز ہیں۔ لورل ہوم سکول آپ لوگوں کے علم میں ہے، وہ لورل ہوم سکول جو 97-98 کے زمانے میں لاہور میں قائم کیا گیا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں، کئی پرانے لوگ۔ آج آپ لوگوں کو یہ جان کے خوشی ہوگی وہ ایک لورل ہوم سکول جو اس زمانے میں تھا، آج ملک پاکستان میں 125 لورل ہوم سکولز ہیں۔ ان کو پرائیویٹ فرینچائز ماڈل کے اوپر ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، فردر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے نیٹ ورک میں پڑھنے والے بچوں کی کل تعداد 1,08,510 ہے۔ 1,08,510 بچہ اس وقت منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے نیٹ ورک میں پڑھتا ہے، اور منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے جتنے لوگوں کو روزگار میسر آیا ہوا ہے، اس کی بھی بات ہمیشہ فیلڈ میں کیا کریں کہ یہاں سے صرف دعوت نہیں دی جاتی، بہت سے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بھی تحریک منہاج القرآن ہے۔ تو صرف منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے الحمدللہ 10,150 افراد کو اساتذہ اور دیگر سٹاف کی صورت میں روزگار میسر ہے، اور جو بچے ہیں ان میں 54% بوائز ہیں اور 46% گرلز ہیں جو ان سکولز کے نیٹ ورک میں پڑھتے ہیں۔ اور اب تک فارغ و تحصیل منہاج القرآن کے ان سکول سے نیٹ ورک سے ہونے والوں کی تعداد 2,15,000 ہے۔ پھر یہ جو ہمارے دعوتی جو فورمز ہیں، ان لوگوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان تک بھی پہنچیں، کیونکہ جو گریجویٹس ہوئے ہیں ان تک پہنچیں گے، یہ ان اداروں سے نکلے تو یقیناً ایک نئے شخص تک جس کے پاس آپ نے دعوت پہنچانی ہے، ان تک پہنچیں گے تو زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کو اپ ٹو ڈیٹ کیا گیا ہے، سافٹ ویئرز کا نظام بنایا گیا ہے، اور یہ بھی جانیں کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ آپ لوگ منہاج سکول سے کئی لوگ وابستہ ہوں گے، شاید ہی کوئی فیلڈ میں سکول ہو جو آج اس مہنگائی کے دور میں بھی 1,000 روپے سے زائد فیس لیتا ہے۔ اتنی بڑی خدمت تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے یہ لاکھوں لوگوں کو ہو رہی ہے۔ بہت کم سکول ہیں جو 1,000 روپے سے زائد فیس والے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ لوگ افورڈ نہیں کرتے۔
یہ بھی سارا پھر سافٹ ویئرز ایڈوانس طریقے سے. اور الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے ہر سال منہاج ایجوکیشن سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے اسکولز کے بچے، وہ لاہور، راول پنڈی، سرگودا، فیصل آباد بورڈز کے اندر پہلی، دوسری، تیسری 3 پوزیشنز میں سے کوئی پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ پھر تربیت کا نظام ہر اسکول کے اندر، عرفان القرآن جو ہے لفظی ترجمے کے ساتھ پہلے پیریڈ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. ان سکولز کے اندر 70 سکول جو ہے وہاں پر حفظ القرآن بھی ہو رہا ہے، حفظ قرآن وغیرہ کی سہولت بھی میسر ہے اور حفاظ پیدا ہو رہے ہیں. اسی طرح بہت ساری، اب ایک اور بڑے عرصے سے ضرورت تھی، اس کا بھی آغاز الحمدللہ کر دیا گیا ہے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے، ٹیکزوائڈ کے نام سے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کا قیام بھی الحمدللہ اب عمل میں لایا جا رہا ہے، تاکہ وہ لوگ مختلف شارٹ کورسز، ٹیکنیکل ڈپلوماز کے ذریعے روزگار حاصل کر سکیں. وہ الحمدللہ 9 ادارے پہلے فیز کے اندر پورے ملک میں قائم کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 4 کو رجسٹریشن مل گئی ہے، 5 کا رجسٹریشن پروسیس کے اندر ہے. اسی طرح اب حال ہی میں گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جتنا بھی کریکولم ہے اس کو فوری رجسٹر کروایا جائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ. وہ بھی الحمدللہ اس مرحلے میں ہیں، اور اس پہلے فیز میں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی 51 کتابیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے انشاءاللہ ان کی منظور شدہ ہوں گی، اور وہ دیگر سکولز بھی اور پراپرلی ان کو لگوائیں گے، کیونکہ وہ پنجاب ٹیکسٹ پہلے صرف ہمارا نیٹ ورک پڑھاتا ہے، اب 51 ہماری نصاب کی کتابیں ایسی ہوں گی جن کو دیگر سکولز بھی لگوا سکتے ہیں، اور وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی منظور شدہ ہوں گی، اور اگلے فیز کے اندر باقی بھی اسی طرح پروسیس میں سے گزار لی جائیں گی. ایک اور ہمارا اہم ادارہ آغوش آرفن کیئر ہوم کے نام سے چل رہا ہے اس وقت 3 شہروں کے اندر الحمدللہ. سب سے پہلے لاہور میں، اس کے بعد کراچی میں، سیالکوٹ کے اندر، 3 شہروں کے اندر اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے 2005 میں اس کی بنیاد رکھی تھی. یہ جو موجودہ کمپلیکس ہے لاہور کے اندر، جس کی کنسٹرکشن کا آغاز 2008 میں ہوا، 2012 میں اس کی کنسٹرکشن مکمل ہوئی. پہلا بیچ جس سے آغوش کا آغاز کیا گیا تھا اس کا عدد 31 تھا. آج الحمدللہ ان تینوں کمپلیکسز کے اندر، لاہور، سیالکوٹ اور کراچی، ان تینوں کمپلیکسز کے اندر 500 سے زائد بچوں کی کفالت کی جا رہی ہے. وہ کمپلیکس، وہ ادارہ جس کا آغاز 31 بچوں سے ہوا تھا، آج الحمدللہ 500 سے زائد بچوں کی وہ کفالت کر رہا ہے الحمدللہ. اس کے بہت سارے حصے ہیں، اس کو اللہ پاک نے کامیابی بھی دی ہے. اس کے پہلے جو بیچ ہے وہ گریجویٹ ہو گیا یہاں سے الحمدللہ، اور یعنی اس کو پراپرلی روانہ کیا گیا، اور الحمدللہ وہ پہلا بیچ، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا یہاں سے روانہ نہیں بچہ کیا گیا جس کی تعلیم ایم فل سے کم رہی. یعنی جو بچہ آغوش کمپلیکس میں ایڈمٹ ہوا، چھوٹا بچہ آیا تھا، وہ یہاں سے ایم فل کر کے نکلا ہے، اور تحریک منہاج القرآن نے اس کی ایم فل تک کی تمام کفالت کی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس پہلے بیچ کے اندر ہر ایک بچے کو انشور کیا گیا ہے، جیسے والدین کرتے ہیں کہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، ہر ایک کو انشور کیا گیا ہے کہ اس کو جاب مل گئی ہے. اور ایک اور نہایت ہی عظیم خوشخبری یہ ہے، آپ لوگ پاکستان میں آرفن کیئر ہومز یا یتیم خانوں کے حالات جانتے ہیں، وہاں سے رہ کر پڑھ کے نکلنے والے بچوں کا مستقبل اور کیریئر کیسا ہوتا ہے آپ وہ بھی واقف ہیں. الحمدللہ ہر ایک بچے کو جاب ملی ہے. آغوش آرفن کیئر ہوم وہی 2005 اور 6 میں آنے والے بچے، یتیم بچے جو حضور شیخ الاسلام کی اس آغوش میں آئے، ان میں سے الحمدللہ آج ایک بچہ 2nd لیفٹیننٹ بن گیا ہے. اس کی اب 9 اکتوبر کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے، مبشر بچہ وہ، یعنی اس کو پراپر وہاں فورسز میں. دوسرا اگلے کچھ دنوں میں ایئر فورس میں امتحان اپنا دے رہا ہے، اور کافی سارے مکمل کر چکا ہے وہ. اور کئی بچے پراپر، ہر ایک بچہ شاندار روزگار کے اوپر ہے. ایک بچہ یہاں سے الازہر اس وقت اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے. اور پھر ایک اور بڑی خدمت جو آغوش کے ساتھ منہاج یونیورسٹی کر رہی ہے کہ کیونکہ جو بھی کفالت یا ڈونیشن ان بچوں کا آتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی ایجوکیشن افورڈ ہو سکے، جو لاکھوں روپے کی ہوتی ہے. تو جو بچہ آغوش کے نیٹ ورک سے آتا ہے منہاج یونیورسٹی، وہ اپنی پسند کی، چاہے انجینئرنگ
چاہے جس مرضی ڈگری پر وہ ہاتھ رکھے، اپنی پسند کی ڈگری وہ منہاج یونیورسٹی سے فری کرتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ کنٹینیوس کنٹریبیوشن ان آرفنز کے ساتھ منہاج یونیورسٹی کی ہے تھرو آؤٹ۔ الحمدللہ اس وقت منہاج یونیورسٹی میں کافی سارے فارغ ہو گئے ہیں، اور اس وقت بھی 35 آغوش کے بچے زیر تعلیم ہیں، ایم فل اور یونیورسٹی کی دیگر۔ کراچی کے اندر بہت شاندار کمپلیکس اس وقت چل رہا ہے، کچھ سال پہلے اس کا آغاز کیا گیا تھا اور گریجولی اس کا عدد بڑھتا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ کے اندر 122 بچے زیر تعلیم ہے الحمدللہ آغوش کمپلیکس میں۔ میں کراچی اور سیالکوٹ اور لاہور تینوں کی مینجمنٹس کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، شاندار انداز میں وہ ریزلٹس پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح منہاج یونیورسٹی، آخری حصہ جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ یہ وہ یونیورسٹی جس کا آغاز ایک کالج سے حضور شیخ الاسلام نے فرمایا 1986 میں، 2005 میں اس کو چارٹر ملا، 2012-13 تک مختلف مراحل سے یہ گزرتی رہی۔ 2013-14 میں اس یونیورسٹی کی اسٹرینتھ، یہ فیگرز میں اس لیے اوپنلی بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے کتنا کرم اور انعام فرمایا ہے اداروں کے اوپر۔ اس یونیورسٹی کی اسٹرینتھ 2 سے 2,500 ہزار تھی 2013 میں، 2 سے 2,500 ہزار، جو کہ ایک بڑے اسکول کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، بس اتنا عدد تھا۔ آج الحمدللہ منہاج یونیورسٹی کی ٹوٹل اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ 15,000 یا زائد ہے اس سے، تو اللہ پاک نے ایک بہت زیادہ ایک ڈریسٹک گروتھ عطا فرمائی اس کو۔ پھر منہاج یونیورسٹی اس وقت 6 ڈپارٹمنٹس چلا رہی تھی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس، آج الحمدللہ 36 ڈپارٹمنٹس چلا رہی ہے، تو یہ ایک عظیم گروتھ ہے۔ اس وقت تھوڑے فیکلٹی اور سٹاف ممبرز کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا تھا، آج منہاج یونیورسٹی میں صرف کام کرنے والے لوگوں کا عدد 900 ہے، کم و بیش 1,000 افراد صرف منہاج یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں، جن میں اساتذہ اور دیگر سٹاف ممبرز ہیں۔ بے شمار پروگرامز کے اندر منہاج یونیورسٹی اس وقت پی ایچ ڈی کروا رہی ہے۔ حال ہی میں الحمدللہ منہاج یونیورسٹی کو پہلے کچھ سال پہلے انجینئرنگ کی فیکلٹیز اسٹیبلش ہوئیں، الیکٹریکل انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ کے پروگرام شروع کیے گئے، اور الحمدللہ اور ایک اور بہت بڑی مبارکباد ہے آپ سب کو، الحمدللہ منہاج یونیورسٹی نے اپنا پراپر اسکول آف لا بھی قائم کر لیا اور اسے پراپر اجازت مل گئی ہے، اور اب اس فال میں LLB کے پہلے داخلے ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح بے شمار اور نئے پروگرامز جو اسٹیبلش کیے گئے۔ منہاج یونیورسٹی کا ایک اور الحمدللہ خاصہ جو تحریک منہاج القرآن کا میں سمجھتا ہوں اس سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوشن ہے، اس منہاج یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں میں واحد ادارہ ہے جو اپنی جیب سے سالانہ 6 کروڑ روپے نیڈ بیس اسکالرشپس کی مد میں اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے، یعنی اس کو کوئی گرانٹ نہیں ملتی، یہ اپنی جیب سے سالانہ اتنا اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری اسکالرشپ کے نام سے میرٹ اسکالرشپ کا اہتمام کیا جاتا ہے بڑی تعداد میں۔ تحریکی احباب کے لیے ان کی رفاقت فارم اگر ان کے ساتھ جوڑے ہوں، ان کی اولاد ہو، تو خصوصی اسکالرشپس اور کنسیشنز کا اہتمام ہمیشہ کیا جاتا ہے، ان کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیڈ بیسڈ ہے، بہت سارے ریسرچ سینٹرز عمل میں لائے گئے ہیں، ان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں انٹرنیشنل سینٹر آف ریسرچ ان اسلامک اکنامکس ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسیلنس ہے۔ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک اور بڑا اضافہ ہوا ہے کہ پاکستان کی یہ جو کوسٹل لائن ہے ساری، اور جو واٹرز ہیں، اور جو واٹر سے ریلیٹڈ اکانومی ہے جس کو بلو اکانومی کہتے ہیں، اس کا پرائیویٹ سیکٹر میں پورے پاکستان میں شاید 2 سینٹرز ہیں، اور اب تیسرا منہاج یونیورسٹی کے اندر میری ٹائم افیئرز کا ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا ہے، جو کہ اب پالیسی ورک کر کے وہ گورنمنٹ کو بھی اور دیگر جو بھی انٹرسٹڈ ادارہ جات ہوں گے ان کو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے سپورٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوشخبری ہے، یہ انشاءاللہ 4 نومبر کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے حوالے سے
بھی منہاج یونیورسٹی میں حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر کا قیام عمل لا رہا ہے، جہاں پہ ایکسکلوزیو خدمت نعت کی پراپر ریسرچ سینٹر میں کی جائے گی۔ پھر تحریک کو اور انسٹیٹیوشنلی بہتر کرنے کے لیے آج اب آئی ٹی کا دور ہے، ہر کوئی موو کر رہا ہے ٹورڈز آئی ٹی، سافٹ ویئرز اور اسی پر آٹومیشن۔ تو تحریک نے الحمدللہ یہ منہاج یونیورسٹی کے کولیبوریشن کے ساتھ الحمدللہ اپنا ان ہاؤس سافٹ ویئر ہاؤس اسٹیبلش پورا کیا ہے گرین پروفیشنل ٹیکنالوجی کے نام سے۔ اب تحریک کے جتنے بھی ادارہ جات ہیں، انٹرنلی جتنی بھی سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے یونیورسٹی کو، چاہے اسکولز کو یا دیگر کالجز کو، وہ ساری اب بالکل ان ہاؤس وہ فیسلٹی میسر ہے، اور ایک بڑی تعداد میں ایکسپرٹس اور سافٹ ویئر انجینئرز کام کر رہے ہیں الحمدللہ وہاں پر۔ اسی طرح اسلامک آرٹس اینڈ کرافٹ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ بہت ساری اس عرصے میں انٹرنیشنل کولیبوریشن منہاج یونیورسٹی کو میسر آئی ہیں الحمدللہ، بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ایک اور بڑی خوشخبری جو منہاج یونیورسٹی کے حصے میں آئی ہے، جب کووڈ شروع ہوا اور یونیورسٹیز آن لائن گئیں تو الحمدللہ ایچ ای سی جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، جو ریگولیٹری باڈی ہے یونیورسٹیز کی، انہوں نے منہاج یونیورسٹی کو پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں سے ایک شمار کیا کہ وہ آن لائن ریڈینس کے اعتبار سے۔ پھر اسی طرح منہاج یونیورسٹی کو الحمدللہ 2 بین الاقوامی ایوارڈز ان سالوں میں مل چکے ہیں۔ ایک گلوبل اسلامک فائنینس کا ایوارڈ 2019 میں ملا، اور گڈ گورننس کا ایوارڈ 2018 میں منہاج یونیورسٹی کو بین الاقوامی اداروں کی طرف سے الحمدللہ مل چکے ہیں۔ اسی طرح میں بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک اور بہت بڑا جو کام ادھر ہوا ہے الحمدللہ، وہ شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ آف اسپریچول اسٹڈیز ہے۔ اگر حال ہی میں آپ میں سے ساتھیوں کو اگر موقع ملا ہے منہاج یونیورسٹی کے کیمپس کو وزٹ کرنے کا، اور جن کو نہیں موقع ملا، میں سجیسٹ کروں گا جاتے ہوئے پروگرام کے اختتام پر اگر وقت ہو تو وہاں سے گزرتے جائیں، دیکھیں۔ تو وہاں پر ایک بہت خوبصورت عمارت شیخ الاسلام انسٹیٹیوٹ آف اسپریچول اسٹڈیز کے نام سے بنائی گئی ہے، جس کا بنیادی مقصد جو تصوف کی، حضور شیخ الاسلام کی جو تصوف کی تعلیمات ہیں، تحریک کے بہت سارے ادارہ جات ہیں، دعوتی عمل بھی کر رہے ہیں، ایف ایم آر آئی عظیم الشان خدمات سر انجام دے رہا ہے ریسرچ کے حوالے سے، باقی فورمز ہیں، مختلف ذمہ داریاں۔ تو حضور شیخ الاسلام کی جو تصوف کے حوالے سے خدمات ہیں، ان کو جس طرح مولانا روم کی فکر کو عرب و عجم میں، ویسٹ میں، ایسٹ کے اندر ہر خاص و عام مسلم نان مسلم تک ایک خاص انداز میں پہنچا دیا گیا، تو بیسک اس سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام کی جو تصوف کی تعلیمات ہیں ان کو بالکل ریسرچ کے معیار پر پورا اترتی ہوئی چیزوں کو پاکستان کے اندر، ویسٹ میں اور پوری دنیا تک اسی طرح پہنچایا جائے جس طرح چند صوفیاء کرام کے کاموں کو بین الاقوامی سطح پر پہنچایا گیا ہے۔ تو اس کے لیے بھی منہاج یونیورسٹی نے اس سینٹر کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کے اندر شاید تصوف کے اوپر سب سے بڑی لائبریری کم و بیش 25,000 کتابوں کی صرف ڈیڈیکیٹڈ آن تصوف لائبریری وجود میں آئی ہے۔ اس کے اوپر آج کل تیاری ہو رہی ہے، تو جلد انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام کی جب آمد ہوتی ہے تو اس کی عظیم الشان اوپننگ کی جائے گی اس سینٹر کی۔ اسی طرح آخری بات، ایک بہت ورلڈ کلاس ایک سینٹرل لائبریری بھی وجود میں آئی ہے، قائم کی گئی ہے منہاج یونیورسٹی میں، جو دنیا کی ون آف اٹس کائنڈ ہے۔ وہاں پر ریبوٹس اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں اور انسٹال کیے جا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس وہاں پر جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جائیں گے اور ریبوٹس ان کو ان کی آرڈر کی ہوئی کتاب لا کر ان کی کرسی پر مہیا کریں گے، اور وہاں سے واپس جب وہ واپس کتاب رکھیں گے تو وہ ریبوٹس لا کر ریکس میں لگائیں گے ان کتابوں کو۔ تو الحمدللہ اتنی جدید بنیادوں کے اوپر تحریک منہاج القرآن یونیورسٹی میں اس وقت کم از کم تقریباً 250 پروگرامز اس وقت آفر کیے جا رہے ہیں، تو جن کے داخلے وغیرہ بھی جاری ہیں، تو فیلڈ میں سے احباب جو انٹرسٹڈ ہوں یا فیلڈ میں اپنے بچوں کو خصوصی طور پر وہاں داخل کروا سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، اور جو اس دین متین کی منہاج القرآن کے ذریعے ہم خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اس میں اور برکت اور حضور شیخ الاسلام کی توجہات شامل حال ہوں، اور اللہ پاک تحریک منہاج القرآن کو ان تمام فورمز اور پروجیکٹ کے ذریعے ہماری حقیقی منزل مصطفی انقلاب کے قریب کر دیں انشاءاللہ۔
वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग।